سلیم بھائی سے گزارش کروں گا وہ آ جائیں۔ السلام علیکم، الحمدللہ رب العالمین۔ سعید صاحب سے میری پہلی ملاقات میں جب اسلامی جمعیت طلبہ میں تھا اور بھٹو کا دور تھا، میں 76 کی بات کر رہا ہوں۔ کراچی کے اندر ایک اجتماع رکھا گیا تھا جماعت اسلامی جمعیت طلبہ پورے پاکستان کا، الامرا ہال میں طے ہوا تھا وہ، اور آپ کو معلوم ہے ہم طالب علم تھے اور آج تک جمعیت والوں کے پاس اپنے پروگرام کرنے کے لیے پیسے نہیں ہوتے، ہم ہی لوگوں کے پاس آتے ہیں، تو ہم تلاش کر رہے تھے۔ تو ہمارے وہاں ناظم جماعت اسلامی عبدالعزیز ساگر صاحب مرحوم ہوتے تھے، میں ان کے پاس گیا اور کہا کہ آپ کچھ معاونین بتائیں۔ مجھے 2 سال ہوئے تھے کہ میں سوسائٹی میں رہنے کے لیے آیا تھا، ان کے خاندان سے میرا کوئی تعلق اور رابطہ نہیں تھا۔ مجھے انہوں نے نام بتایا کہ آپ یہاں فلاں جگہ سید اسماعیل صاحب رہتے ہیں، ان کے پاس چلے جائیں، میرا نام مت لیجیے گا۔ میں نے آپ کا نام کیوں نہ لوں، بھلا بس آپ ایسے ہی چلے جائیں۔ بہرحال میں چلا گیا 76 میں، اور وہ اجتماع بھی بھٹو صاحب نے وہاں نہیں ہونے دیا تھا، وہ پھر فاروقی مسجد سعود آباد میں منتقل ہو گیا۔ وہاں انہوں نے پولیس اور سارے جو ٹینٹ وینٹ لگے تھے سب وہ کھڑوا دیے تھے، ظاہر وہ سرمایہ کی ضرورت تھی۔ تو اس وقت میں بس رات کی عشاء کی نماز پڑھ کے چلا گیا، کیونکہ افراد بھی ہمارے پاس اس وقت کم تھے۔ وہ بیل بجائی، میں نے نام لیا تو وہ باہر آ گئے۔ میں نے بتا دیا میں جمعیت کی طرف سے آیا ہوں، ہمارے اسکیم کا پروگرام ہو رہا ہے اور ہمیں کچھ فنڈ کی ضرورت ہے۔ جس طرح ابھی عامر سعید نے تو بتایا کہ ہمارے طاہر بھائی نے کہ 10-15 ہزار کی، تو ظاہر ہم تو تعداد اس وقت نہیں بتا سکتا تھا کہ جو بھی مل جائے۔ پہلی ملاقات تھی وہ ہمارے والد صاحب کے برابر، لیکن وہ اندر گئے، اسی طرح 2 منٹ کے اندر وہ باہر آئے۔ اس زمانے میں انہوں نے 5,000 روپے میرے ہاتھ میں رکھ دیے۔ شاید میں نے آج تک یہ ذکر ان کے بچوں سے بھی نہیں کیا۔ ساتھ میں انہوں نے یہ کہا کہ یہ کسی کو بتانا نہیں، یہ ان کے الفاظ تھے۔ آج ان کے انتقال کے بعد یہ چیز میں آپ تک پہنچا رہا ہوں کہ اس زمانے میں وہ 5,000 روپے ایک اہمیت رکھتے تھے، اور اس کے بعد سے بس میرا ان سے ایک باپ اور بیٹے کی طرح ایک رابطہ رہا ہے۔ اور یقیناً ایسے موقعوں کے اوپر جو لوگ ہوتے ہیں وہ پھر زندگی اور زندگی کے بعد بھی یاد رہتے ہیں۔ تو وہ پہلی ملاقات تھی، اور اس کے بعد ہمیشہ میرا تعلق ان کا کبھی کاروباری نہیں رہا، صرف تحریک کے حوالے سے اور جماعت اسلامی اور جمعیت کے حوالے سے ہی رہا۔ لیکن ہمیشہ یہ احساس رہا، اور جب ان کے خاندان کو دیکھا اور آج تک دیکھتا ہوں کہ جب گرین کرسچن ٹرسٹ جو تعلیم کے حوالے سے اس کی بنیاد ڈلی GCT، تو اس کے بھی فاؤنڈروں میں سے وہ رہے ہیں، اور ان کی جو خدمات ہیں، تو جس طرح میں سمجھتا ہوں کہ جو قرآن کی وہ آیت ہے قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِكُمْ نَارًا، کہ اپنی اولاد کو، اپنے اہل و عیال کو بچاؤ اس آگ سے کہ جس کے ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ تو آج میں ان کی تیسری پشت کو دیکھتا ہوں، وہ خود تھے، ان کے بچے تھے، اب ان کے پوتے ہیں۔ الحمدللہ وہ شعور، وہ نظریہ، وہ دعوت، وہ انہوں نے اپنے بچوں کے ذہنوں کے اندر اور دماغوں کے اندر اور دل کے اندر ازبر کرا دی ہے کہ اگر کوئی راستہ ہے نجات کا اس دنیا کے اندر، وہ کامیابی کا، وہ کامرانی کا، وہ جنت حاصل کرنے کا، تو یہی راستہ ہے۔ ایسے بہت سارے واقعات ہیں کہ اگر میں رکھوں تو جس طرح ابھی عامر بھائی نے بتایا یا طاہر بھائی نے بتایا کہ بعد میں ایک بڑا رابطہ ہمارا، کیونکہ میں سوسائٹی کا ذمہ دار رہا ہوں مختلف موقعوں پر، چرم قربانی کے اندر وہ 3 دن ان کے گھر کا جو حال ہوتا تھا شاید کوئی ہر آدمی برداشت نہیں کر سکتا۔ پوری سوسائٹی زون کا مرکز کہ جو لائنز ایریا سے لے کر اور سولجر سے لے کر اور پوری سوسائٹی کا ہوتا تھا، گاڑیاں آتی تھیں جاتی تھیں رات 12 بجے تک اور 3 دن تک، وہ کیونکہ وہ بہت نفیس آدمی تھے، بہت صاف ستھرا، اس کو پسند کرتے تھے وہ، چاہے کچھ بھی ہوتا تھا، لیکن آپ چوتھے دن جائیں تو اس کے گھر کی وہ پورا رنگ روغن صفائی ہو جاتا تھا، اور اس کی یعنی ان کے کردار کے اندر، ان کے عمل کے اندر اس نفاست کو اور صفائی کو ان کے گھر کے اندر ہمیشہ ہم نے پایا۔ اور خود ہمیں بھی کبھی ایسا ہوتا تھا تو مذاق میں کسی نہ کسی انداز میں ایک بچے کو جس طرح تربیت کی جاتی ہے کسی نہ کسی انداز میں ہمیں بھی وہ اس کی ہماری تربیت کر دیتے تھے۔ پھر ایک موقع ملا ہمیں خاصا کہ جب قاضی عمین صاحب مرحوم جب امیر پاکستان تھے، ان کا کراچی آنا ہوتا تھا، تو دن اور رات، صبح اور شام، کیونکہ وہیں ان کا رہائش بھی ہوتی تھی، چاہے وہ رات 2 بجے واپس آئیں، پھر صبح فجر کے بعد سے ناشتہ، تو جو دسترخوان لگتا تھا
اس کے اندر کسی کی تمیز نہیں ہوتی تھی کہ وہاں کون آ رہا ہے، کوئی چھوٹا آ رہا ہے، کوئی بڑا آ رہا ہے. ایک کھلا دسترخوان ہوتا تھا، ہر آدمی آ کر وہاں اپنے قاضی صاحب کے ساتھ ملاقاتیں بھی ہوتی تھیں اور رابطے بھی ہوتے تھے اور اپنے راز و نیاز کی باتیں بھی ہوتی تھیں. اور ساتھ ساتھ ان کے گھر کے لیکن جتنے لوگ تھے، چاہے ان کے بچے ہوں، زاہد بھائی ہوں، انور بھائی ہوں، خالد بھائی ہوں، یا ہماری خالہ ہوں، ان کی جو خدمات تھیں، یعنی کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اتنے افراد ہوتے ہوئے کبھی ان کے سر پر کوئی ایک سکن آئی ہو کہ اتنے لوگ کھانے کے لیے ہو، دو تین وقت کا کھانا ہو. کئی دنوں تک یہ سلسلہ چلتا رہتا تھا. اور پھر قاضی صاحب کے ساتھ ہماری موومنٹ بھی رہتی تھی، لیکن اور اس کے اندر گاڑیاں بھی انہیں کی استعمال ہوتی تھیں. اور الحمدللہ کبھی بھی یعنی کہ اس لحاظ سے سعید صاحب یا ان کے بچوں کے سر پر کوئی شکن آئی ہو کہ یہ وقت اور صلاحیت اور اپنا سرمایہ جو اس کے اندر لگ رہا ہے، اس کا کوئی یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاں جو اجر اس کا ہوگا وہ تو بہرحال اللہ ہی بہتر جانتا ہے. لیکن کبھی اس دنیا کے اندر اس کا کہیں انہوں نے ایسا ذکر نہیں کیا کہ یہ کچھ ہو رہا ہے. تو بہرحال ایسے بہت سارے واقعات ہیں، لیکن وہ کہ جو پہلا جو رابطہ تھا وہ رابطہ ایسا ہے کہ آج تک وہ دل کے اندر ازبر ہے اور ذہنوں کے اندر وہ تازگی پیدا کرتا ہے کہ جو ایسے لوگ ہیں وہی لوگ تو تحریک کو اور تنظیم کو اور خود. اور ایک وہ واقعہ کہ جب 2000 کے اندر ہمارے بلدیاتی الیکشن ہونے جا رہے تھے، پھر زاہد سعید ہمارے وہاں یو سی ناظم منتخب ہوئے. پھر ہمیں ٹاؤن ناظم کے لیے ضرورت تھی، اور یہ سعید صاحب کیونکہ اور ہمارے تنویر مگو صاحب وہ ہمارے بزنس فورم کے اندر تھے. تو اس وقت کے لیے ہمیں جو نام احمد پارق صاحب کا نام تھا، زاہد صاحب اور ہم سعید صاحب کے پاس گئے اور بات کی کہ پہلے ہم سے اجازت لے لیں. تو انہوں نے اس وقت جو چیزیں جو ہدایت کی بہرحال کی، لیکن اس وقت بھی ان کا جو رویہ تھا بڑا شفقت والا تھا. یعنی ایسے کئی موقعوں کے اوپر جو تحریک کے لیے افراد کی اور سرمائے کی اور کسی بھی لحاظ سے وقت کی ضرورت ہوئی تو انہوں نے ہر وقت وہ ہمیشہ کھلے دل کے ساتھ وہ کھڑے رہے اور حوصلہ افزائی کی. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، ان کے درجات کو بلند رکھے. البتہ ایک چیز ضرور ہے کہ جن سعید صاحب نے اپنی جس طرح ایکٹیو زندگی گزاری اور تحریک کے لیے اور تنظیم کے لیے اور خاموش زندگی، اب اس کا حق ادا کرنا یہ ان کے بچوں کا ذمہ داری ہے کہ یہی ان کی اولاد ہے کہ صدقہ جاریہ ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی ان کا حق ادا کر رہے ہیں کہ ان کی اب تیسری نسل جو سعید صاحب کی ہے وہ بھی تحریک کے ساتھ کسی نہ کسی طرح جڑی ہوئی ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ. فیصل بھائی سے گزارش کروں گا جو جنرل سیکرٹری بھی ہیں الحمرا سوسائٹی کے اور سعید صاحب کے قریبی رفقا میں سے بھی ہیں، ان سے گزارش کروں گا کہ یہاں اپنے اظہار خیال کریں. آج سعید اسماعیل صاحب کی یاد میں ہم جمع ہوئے ہیں، تو میں مختصر سی بات کروں گا اور یہ کہنا چاہوں گا کہ ہم اردو زبان استعمال کرتے ہیں تو اردو زبان کے مختلف الفاظوں میں سے کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو ہمیں صرف اس کے عمل سے سمجھ آتے ہیں. اسی طرح کا ایک لفظ جو مجھے سمجھ نہیں آتا تھا وہ دیدہ ور تھا، اور وہ لفظ مجھے سعید اسماعیل صاحب کی زندگی کو دیکھ کر سمجھ آیا اور مجھے یقین ہو گیا کہ واقعی بڑی مشکل سے ہوتے ہیں چمن میں دیدہ ور پیدا. سعید اسماعیل صاحب سے میرا تعلق بہت پرانا ہے. الحمرا مسجد وہ جگہ تھی جہاں سے ان سے تعلق پیدا ہوا. سعید صاحب ایک عرصے سے میں ان کو دیکھتا رہا ہوں، انتہائی ملنسار، خوش اخلاق، علم و ادب سے بہت زیادہ روشنا. ان کا کمال یہ تھا کہ دانشوروں میں وہ دانشور تھے، علماء میں وہ عالم تھے، خدمت میں تو ان کا کوئی ثانی نہیں تھا، اور کام اس طرح کرتے تھے کہ اچھے نوجوان نہ کر پائیں. جو چیز ان کے ذہن میں آ جاتی تھی کہ یہ کام کرنا ہے تو اس کو کر گزرتے تھے. اس کے لیے نہ دن دیکھتے تھے نہ رات دیکھتے تھے. الحمرا سوسائٹی سے میں سمجھتا ہوں ان کی بہت زیادہ انسیت تھی. ہماری سوسائٹی میں سعید صاحب کا جو دور گزرا وہ بہت عرصے سے ہماری چیئرمین رہے، اور ان کے ساتھ ستاروں کا ایک جھرمٹ جس میں تنویر مگو صاحب، وقار عالم صاحب، محترم پرویز صاحب، ضیاء حمید صاحب، یہ تمام لوگوں کا ایک ایسا جھرمٹ جس نے الحمرا سوسائٹی کو کراچی کی بہترین سوسائٹی بنا دیا. الحمرا مسجد سے وہ بے حد عقیدت رکھتے تھے.
اور مسجد کے کام کو اس طرح کرتے تھے کہ ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا تھا. ہمیں کام ہونے کے بعد پتہ چلتا تھا کہ سعید صاحب یہ کام گزار چکے. ایک ٹریکٹر ٹرالی ان کی جو ہے وہ خدمت پہ معمور رہتی تھی. ہم مذاق سے کہتے تھے کہ سعید صاحب الیکشن لڑیں گے تو یہ انتخابی نشان ہوگا. سوسائٹی سے ان کی دلچسپی کا یہ حال تھا کہ بڑا مشکل ہوتا تھا کہ یہ ان کی گفتگو سے یا ان کے کردار سے پتہ چلے کہ وہ کس گھر میں رہتے ہیں، کیونکہ سوسائٹی کا گھر کو وہ اپنا گھر سمجھ کے خدمت کرتے تھے. بہت مضبوط ارادے کے مالک تھے، نہ کسی چیز سے ڈرنا، نہ کسی چیز سے گھبرانا. جب بھی کوئی مشکل آئی، کبھی گورنمنٹ کے کسی افسران سے کوئی بات کرنی پڑ گئی، کوئی ٹیکسوں کا معاملہ ہو گیا، تو ہماری نظریں اٹھ کے صرف سعید صاحب کے اوپر جاتی تھیں. اور سعید صاحب نہ پریشان ہوتے تھے، نہ کچھ ہوتے تھے، چل پڑتے تھے. اور وہ جہاں جاتے تھے وہاں سے کام کروا کے آتے تھے. تو ان سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا. گلہ بھی رہا کہ وہ ہم سے بڑے تھے لیکن ہم سے زیادہ نوجوان تھے. بہت ہی ایکٹیو، بہت باشعور. اور پھر ایک جو بہت اچھی چیز سعید اسماعیل صاحب کے بارے میں کہنا چاہوں گا کہ انہوں نے اپنے جو اولاد ہے اس کی بہترین تربیت فرمائی. ان کے جب بیٹوں سے ہماری ملاقات ہوتی ہے تو ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے ہم سعید صاحب سے بات کر رہے ہوں. تو سعید صاحب کے بچوں سے ہمیں بالکل ان کی خوشبو آتی ہے. ان کی اندر بھی خدمت کا وہی جذبہ ہے. بلکہ میں یہ کہہ رہا تھا کہ ان کے صاحبزادوں کے علاوہ ان کے جو پوتے ہیں وہ بھی اسی طرح سے کام کر رہے ہیں. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ ان کی جو ٹریننگ تھی وہ کتنی اچھی تھی، کتنے شاندار وضع کے آدمی تھے. تو میں خالد بھائی سے، زاہد بھائی، انور بھائی سے کہہ رہا تھا کہ آپ کو جو کمی ہو رہی ہے وہ تو ہو رہی ہے، لیکن الحمرا سوسائٹی اپنے آپ کو بڑا اکیلا محسوس کر رہی ہے. اور میں بڑی توقع رکھتا ہوں کہ یہ ان کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے سوسائٹی کو بہتر سے بہترین کرنے میں ہمارا ساتھ دیں گے. اور ان کی ٹریننگ کے بارے میں تو میں صرف اتنا کہوں گا کہ اس خاندان کو دیکھ کے سمجھ نہیں آتا کہ یہ فیضان نظر ہے یا مکتب کی کرامت ہے. بہت شکریہ.